3 رمضان المبارک کو سیدہ فاطمہ کی وفات ہوئی، تو نوربخشیوں کے ہاں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا بھی یوم وصال منایا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور سلسلہ عالیہ صوفیہ نوربخشیہ کے ہاں سیدہ فاطمہ کا مقام و مرتبہ انتہائی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی صاحبزادی آپ تھیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب۔ ان تینوں ہستیوں کے بعد، ان تینوں بنات النبی کے بعد چوتھے نمبر پر سب سے آپ کی پیاری لاڈلی بیٹی پیغمبر اکرم کی سیدہ فاطمہ تھی۔ اور اس حوالے سے پیغمبر اکرم کی 2 بیٹیوں کا عقد، 2 بیٹیوں کا نکاح خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھی، اسی وجہ سے ان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زوجہ علی علیہ السلام ہیں، اور آپ کی شان کی کیا بات ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جگر کا ٹکڑا قرار دیا، اور آپ کی سیرت امت مسلمہ کے خواتین کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے تا قیام قیامت تک آپ کی سیرت ہمارے ماؤں بہنوں کے لیے عملی نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت میں، آپ کی تعلیمات میں زندگی گزارنے کے اسوہ اور سلیقہ موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو 3 چیزیں بہت پسند تھیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے تلاوت قرآن۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور سیدہ فاطمہ کو بھی تلاوت قرآن بہت پسند تھی، تو ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں سیدہ کی پسند کو اپنا پسند بناتے ہوئے قرآن مجید کو سمجھ کر تدبر، تفکر اور تعقل کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال قریب تھا، اس دوران سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا غمگین رہنے لگی، اور ایک دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانوں میں سرگوشی کی، تو جب دائیں کان میں سرگوشی کی تو سیدہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا غمگین